بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء و سید المرسلین۔ آج کی حدیث سے مبارکہ کا عنوان ہے اتباع رسول۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے ارادے اور خواہشات اس شریعت کے تابع نہ ہوں جو میں لے کر آیا ہوں۔ ایمان ایک دعویٰ ہے، اور یہ دعویٰ اس وقت مانے جانے کے قابل ہے جب عملی زندگی میں اس کی شہادت موجود ہو۔ عملی زندگی میں اس دعوے کو سچا یا جھوٹا جاننے کے لیے کسوٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت ہے۔ معتبر اور مطلوب ایمان یہ ہے کہ آدمی کی خواہشات، ارادے، نفس کے میلانات اور قلب کے رجحانات سب کچھ شریعت کے تابع ہو جائیں، اور ایمان کا دعویٰ کرنے والا دل و جان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے۔ خدا سے محبت، خدا پر ایمان کا دعویٰ بالکل بے معنی ہے اگر زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اور سنت کے مطابق نہیں گزر رہی اور وہ سنت سے آزاد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ بات کہلوائی ہے، جو سورہ آل عمران آیت نمبر 31 میں درج ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تم واقعی اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہی دراصل اللہ کی اطاعت ہے۔ حضور کی اتباع سے آزاد اللہ کی اطاعت کا اسلام میں کوئی تصور ہے ہی نہیں۔ ایک اور موقع پر قرآن مجید میں فرمایا گیا، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی دراصل اس نے اللہ ہی کی اطاعت کی۔ خدا اس لیے رسول بھیجتا ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے۔ رسول ہی کے ذریعے بندوں کو معلوم ہوتا ہے کہ خدا کی اطاعت کا طریقہ کار کیا ہے۔ وما ارسلناک من رسول الا لیطاع باذن اللہ، اور ہم نے ہر رسول اس لیے بھیجا ہے کہ اللہ کے اذن سے اس کی اطاعت کی جائے۔ حضرت محمد مصطفیٰ خاتم النبیین ہیں۔ اب اس سرزمین پر رہتی دنیا تک کوئی خدا کی اطاعت قابل قبول نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ اخلاص اور یکسوئی کے ساتھ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت اور ہدایات کی پیروی کرے اور اس کی اتباع کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے بے نیاز ہو کر، آپ کی اطاعت سے سرتابی کر کے ہدایت پانے اور خدا کے یہاں نجات حاصل کرنے کا تصور سراسر فریب ہے اور گمراہی ہے۔ دنیا میں فلاح اور کامرانی اور آخرت میں نجات اور رضائے الہی صرف وہی لوگ پا سکتے ہیں جو سچے دل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارکہ ہے، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اگر موسیٰ علیہ السلام تمہارے سامنے آ جائیں اور تم ان کی پیروی کرو اور مجھے چھوڑ دو تو یقیناً تم سیدھے راستے سے بھٹک جاؤ گے۔ اگر موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے اور وہ میرا زمانہ نبوت پاتے تو میری نبوت کو قبول کرتے ہوئے میری ہی پیروی کرتے۔ ایک اور روایت جو مسند احمد کے اندر ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری اتباع کے سوا ان کے لیے اور کوئی چارہ کار ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک اور موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارکہ ہے، میری امت کے سارے ہی لوگ جنت میں جائیں گے۔ میں اس کو دوبارہ دہرا رہا ہوں، آپ نے فرمایا میری امت کے سارے ہی لوگ جنت میں جائیں گے سوائے ان کے کہ جو انکار کریں۔ پوچھا گیا اس انکار سے کیا مراد ہے یا رسول اللہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے میری نافرمانی کی تو وہ حقیقت میں اس نے میرا انکار کیا۔ صحیح بخاری۔ عملی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی دانستہ نافرمانی اور مسلسل نافرمانی دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار ہے، اور رسول کا نافرمان منکر جنت کا نہیں جہنم کا مستحق ہے۔ ایمان اور اسلام کی کسوٹی دراصل اتباع رسول ہی ہے۔ دوسروں کو محبت رسول کے دعووں سے مروب کر کے اپنی چرب زبانی سے
عشق رسول جتانے والوں کے بجائے آدمی کو چاہیے اور اس کی کسوٹی پر خود عمل کرے اور ایمان اور اسلام کو جانچنے اور اپنے رب اور اپنے ضمیر کو مطمئن کرنے کی فکر کرے اور صحیح معنی میں اخلاص کے ساتھ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کی ہر الامکان کوشش کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں محبت رسول کے ساتھ اتباع رسول کرنے کی صحیح معنی میں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔